الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ چلیے انشاءاللہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا، ایک دفعہ اپنی نیتوں کو دوبارہ ریوائول کر لیتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے آج جلدی کلاس کو وائنڈ اپ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ کل سے انشاءاللہ سلیکٹڈ ورسز فرام دا قرآن مجید ہے، تو الحمدللہ امید ہے کہ آپ سب الہدیٰ اسکاربو میں آئیں گے انشاءاللہ۔ وہاں پہ انشاءاللہ ہمارا 1.5 آور کا سیشن ہے، 1 آور 30 منٹس کا انشاءاللہ، اور ٹائم پہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگے بھیجیں انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں گے آج ہم آلموسٹ 1 آور سے تھوڑا سا زیادہ کچھ کلاس کریں۔ آج ہم 2 آور کی کلاس ہو سکتا ہے نہ کر سکیں نا، ٹھیک ہے۔ چلیے انشاءاللہ آپ سب اپنے اپنے مصحف کو کھول لیجیے۔ آج میرے خیال سے لوگ تھوڑا سا لیٹ آ رہے ہیں، دیٹس اوکے۔ انشاءاللہ ہم اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب انشاءاللہ ہم سورہ الانعام پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آیت نمبر 102 سے لے کر 110 تک دیکھیں گے۔ سب نے مصحف کھول لیا، 1 ٹائپ کیجئے۔ چلیے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آیت نمبر 102 سے انشاءاللہ 1110 کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه قد جاءكم بصائر
من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما عليكم بحفيظ ومن عمي فعليها وما عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا ولو شاء الله أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دونه فيسبوا الله عدوا بغير علم ولا تسبوا الذين يدعون من دونه فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم جاءتهم آية ليؤمنن بها وأقسموا بالله جهد أيمانهم جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أنها إذا جاءت لا يؤمنون
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم أول مرة ونذرهم في طغيان يعمهون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم أول مرة ونذرهم في طغيان يعمهون अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपने साथ-साथ प्रैक्टिस की होगी। चलिए इंशाअल्लाह इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं और फिर इंशाअल्लाह इसका एक आयत को हम इंशाअल्लाह आज इसकी तजवीद देखेंगे क्योंकि टाइम कम है, तो मैं सोच रही थी कि आपको इंशाअल्लाह जो आपका 7 जज़ कंप्लीट हुआ है, उसकी इंशाअल्लाह आपका कंप्लीट हो जाए मतलब टाइम पे तफसीर ना इंशाअल्लाह। चलिए इंशाअल्लाह इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। ज़ालिकुम ये है अल्लाह, अल्लाह रब्बुकुम रब तुम्हारा, ला नहीं इला कोई इला इल्ला मगर हुआ वही, खालिकु पैदा करने वाला। देखिए इस्म फ़ाइल का वज़न है ना, पैदा करता है या करेगा नहीं, पैदा करने वाला, ठीक है? कुल्ली शैइन हर चीज़ का, फ़अबुदूहु बस इबादत करो उसी की, व हुवा और वो अला ऊपर कुल्ली शैइन चीज़ के वकील कारसाज़ है। ला तुदरिकुहुल अब्सार नहीं पा सकती उसे निगाहें। अब्सार देखिए निगाह नहीं है ना, बसर नहीं है, अब्सार तो आपने ट्रांसलेशन में इसका ख़्याल करना है। व हुवा और वो युदरिकुहुल अब्सार वो पा लेता है निगाहों को, व हुवा और वो लतीफ़ुल ख़बीर बहुत बारीक बीन है, खूब बाख़बर है। क़द जाअकुम तहक़ीक़ आ गई तुम्हारे पास बसाइरु खुली दलीलें, ये बसाइर भी देखिए जमा है ना, खुली दलीलें मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, फमन अबसरा तो जिसने देख लिया फलिनफ्सिही तो उसके अपने लिए है, वमन और जो आमिया अंधा हुआ फ़अलैहा तो उसी पर है, वमा और नहीं अना मैं अलैकुम तुम पर भी हफ़ीज़ कोई निगरान, व कज़ालिका और इसी तरह नुसर्रिफ़ु हम फेर-फेर कर लाते हैं अल आयाति आयात वलियक़ूलू और ताकि वो कहें दरस्ता पढ़ लिया है तूने, वलिनुबय्यिनहु और ताकि हम बयान करें उसे। इसमें भी आपका ट्रांसलेशन मिस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का ना। लिक़ौमिन उन लोगों के लिए यालमून जो इल्म रखते हैं, इत्तबि पैरवी कीजिए माँ उसकी जो ऊहिया वही किया गया है। ये देखिए पैसिव वॉइस है ना, वही होती है या वही करते हैं, नहीं वही किया गया। इलैका आपकी तरफ में रब्बिका आपके रब की तरफ से, ला नहीं इला कोई इला इल्ला मगर हुआ वही, व आरिद और एराज कीजिए अनिल मुशरिकीन मुशरिकों से, वलौ और अगर शाअ चाहता अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मा ना अशरकू वो शिर्क करते, वमा और नहीं जअलना का बनाया हमने आपको अलैहिम उन पर हफीज़ा मुहाफ़िज़, वमा और नहीं अंत आप अलैहिम उन पर भी वकील कोई कारसाज। नेक्स्ट आयत में देखते हैं वला और ना तसुब्बू तुम गाली दो अल्लज़ीना उनको जिन्हें यदऊना वो पुकारते हैं मिन दूनिल्लाहि सिवाय अल्लाह अल्लाह के, फयसुब्बू तो वो गाली देंगे किसको, अल्लाह अल्लाह को, अदवम ज्यादती करके, बगैर इल्म के, कज़ालिका इसी तरह ज़य्यना मुज़य्यन कर दिए हमने लिकुल्ली वास्ते हर उम्मतिन उम्मत के अमलहुम अमल उनके, सुम्मा फिर इला रब्बिहिम तरफ अपने रब के, मर्जिउहुम लौटना है उनका, फयुनब्बिउहुम फिर वो बता देगा उन्हें, बिमा वो जो कानू थे वो यामलून वो अमल करते, व अक़समू और उन्होंने कस्में खाई बिल्लाहि अल्लाह की, जहदा ईमानिहिम पक्की कस्में अपनी, लइन अलबत्ता अगर जाअतहुम आई उनके पास आयतुन कोई निशानी, ला युमिनुन्ना अलबत्ता वो ज़रूर ईमान लाएँगे बिहा उस पर, कुल कह दीजिए इन्नमा बेशक अल आयाति निशानियाँ इंदल्लाहि अल्लाह के पास है, वमा और क्या चीज़ युशइरुकुम आगाह करे तुम्हें अन्नहा के बेशक वो इज़ा जब जाअत वो आ जाएँगी ला युमिनून नहीं वो ईमान लाएँगे, व नुक़ल्लिबु और हम फेर देंगे अफ़ईदतहुम उनके दिलों को,
वअबसारहुम और उनकी निगाहों को कमा जैसा कि लम नहीं युमिनु वो ईमान लाए बिही इस पर अव्वला पहली मर्रतिन बार व नज़रुहुम और हम छोड़ देंगे उन्हें फी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में यामहून वो भटकते फिरेंगे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहीं तक आयत है और अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना। तो इंशाल्लाह एक आयत की हम इंशाल्लाह आप आज आप में से किसकी बारी है, तो प्लीज़ आप गेट रेडी रहिएगा ताकि हमारे पास मैं कोशिश करूँगी 10:15 तक आपकी क्लास ख़त्म करूँ। आपको पता है कि कल से हमारा इंशाल्लाह सेलेक्टिव वर्सेस फ्रॉम द कुरान मजीद है। मुझे उम्मीद है कि आप सब उसको ज्वाइन करेंगे। ऑन साइट है जिसे कहा जाए ऑनलाइन नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इंशाल्लाह 3 वीक्स का है 5 डेज़ अ वीक इंशाल्लाह 10 टू 11:30 जस्ट था 1.5 आवर का सेशन इंशाल्लाह ना। तो उम्मीद है कि आप सब इंशाल्लाह आएँगे। तो आज हमारी लास्ट क्लास है। अल्लाह ताला बरकत दे और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान कर दे, पढ़ना पढ़ाना दोनों इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह हम एक आयत को देख लेते हैं और आप इंशाल्लाह अगर जिसकी बारी है प्लीज़ आप रेडी रहिएगा। चलिए इंशाल्लाह देखते हैं ज़ालिकुम ज़ाल को देखिएगा ज़ाल 2 काउंट इसमें देखिए अलिफ सगीरा है, स्टार्टिंग फतह मौजूद है, तो ज़ाल 2 काउंट ली लाम की कसरा शार्प रखिएगा, खू काफ की दम्मा वाज़ी कीजिएगा, खुमुल्लाहु लाम जलाला हैवी कीजिएगा, बट अल्लाह के नाम से पहले दम्मा या फतह आता है तो फिर उसको हैवी पढ़ा जाता है। कुमुल्लाहु हू का साउंड कंप्लीट करते हुए रब्बुकुम रब्बु ठीक है रब्बु बा को ट्वाइस सेट कीजिएगा खुम काफ की दम्मा वाज़ी करते हुए मीम पे नाक़िस गुन्ना अगर आप इसको रोकेंगे तब भी खुम पढ़ेंगे और अगर आप इसको कंटिन्यू करते तब भी रब्बु खुम आपकी मर्जी आप रोक भी सकते हैं कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ला इलाहा ला आपकी 4 to 5 काउंट स्ट्रेच होगी क्यों क्योंकि मद्दुल जायज़ मुनफसिल है हमजा नेक्स्ट वर्ड में आ रहा है। आपको पता है ना सबबुल जो मद होता है वन ऑफ द रीजन होता है हमजा और हमजा अगर उसी वर्ड में आता है तो मद्दुल वाजिब मुत्तसिल नेक्स्ट वर्ड में आता है तो मद्दुल जायज मुनफसिल आप इसको 4 to 5 काउंट स्ट्रेच कीजिएगा इलाहा इला ला को आपने 2 काउंट पढ़ना है हा एक काउंट इल्ला लाम को ट्वाइस हिट कीजिएगा इला नहीं पढ़िएगा इल्ला पढ़िएगा ला को 2 एंड हुआ पे अगर आप रोकते हैं तो हु करके और अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो हुआ ठीक है खालिकु कुल्ली शैइन खा को हैवी कीजिएगा एंड इसको 2 काउंट पढ़ना है ठीक है ये अलिफ सगीरा एक तरह से नेचुरल मद है कुल्ली लाम को अगेन आपने इसको ट्वाइस सेट करना है ठीक है कुल्ली शैइन अगर आप देखिए शै आई बई तई शैइन ठीक है तो यहाँ वाज़े कीजिएगा शै नहीं पड़ेगा शैइन फअबुदूहु ठीक है अगर रोकते हैं तो फ़अबुदूह करके आपने रोकना है इंशाल्लाह। तो अब देखिए तनवीन के बाद फ़ा आ रहा है तो ये फ़ा का लेटर है तो आपने लाइट इख़फ़ा करना है और फिर फ़ा की फ़तह को वाज़े करते हुए आइन को मर्ज करते हुए और अगर आप इसको रोकेंगे तो फिर कितना काउंट रोकेंगे आप इसको अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको जिसे कहा जाए 2 4 6 ये मद्दुल आपकी क्या बन जाएगी मद्दुल आरिद लिसुकून बन जाएगी मद्दुल आरिद लिसुकून बन जाएगी ठीक है फ़अबुदूह ठीक है इस तरह से आप इसको रोकेंगे इंशाल्लाह ठीक है लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए फ़अबुदूहु ठीक है वहुवा हर एक उसका जो इत्मामी हरकत होता है टाइम जो कंप्लीट होता है वो पूरा दीजिएगा आला ला टू काउंट कुल्ली लाम पे शद है तो उसको ट्वाइस सेट कीजिएगा कुल्ली शई आई बई तई शई अगेन जैसे मैंने पहले बताया शै नहीं पड़ेगा शई ठीक है शई इन अब आप देखिए तनवीन के बाद वाव आ रहा है ना तो इदगाम तो है लेकिन कंप्लीट तनवीन की आवाज वाव के अंदर मर्ज नहीं हो रही है ठीक है ना तो ये क्या हो गया इनकम्प्लीट इदगाम है लेकिन विद मोस्ट कंप्लीट गुन्ना के साथ जो कि अकमल गुन्ना है कि आप अगर मर्ज करेंगे तनवीन की आवाज को लेकिन आपको साथ में उसमें जिसे कहा जाए गुन्ना का साउंड ऐड करना है क्योंकि तनवीन के अंदर ऑटोमेटिकली गुन्ना पाया जाता है ना तो कैसे पढ़ेंगे शई वकील ठीक है इंशाल्लाह तो आपने इसको तकरीबन ये आपका अकॉर्डिंग आपकी रेसिटेशन के मुताबिक आप इसको कितना तेजी कितना क्या किस स्पीड के साथ पढ़ रहे हैं तो ऑलमोस्ट कह लीजिए 2 काउंट के बराबर गुन्ना जो कि मोस्ट कंप्लीट गुन्ना है अकमल गुन्ना है और इसका जो इदगाम है वो नाक़िस है ठीक है इनकम्प्लीट इदगाम है वकील पे आप रोकेंगे तो 2 4 6 काउंट के मुताबिक रोक सकते हैं तरीक़ा शातिबिया इमाम हफ्स बिन आसिम रहीमहुल्लाह उसके मुताबिक लेकिन अगर आप हमने जैसे कहा था हम अपनी
ہم اس کو 4 کر کے روکیں گے تاکہ ہم کبھی بھولیں نا مد الجائز منفصل یا مد الواجب یا مد الصلۃ الکبریٰ یا یہ ساری اس کو 4 تک انشاءاللہ کاؤنٹ کریں گے. ڈپینڈ کرتا ہے اگر ایک مد ایک سے زیادہ آیت کے اندر آ رہی ہے تو پھر اس وقت کون اسٹرانگ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اینی ہاؤ انشاءاللہ روکیں گے تو لام کو وہاں سے کر کے وکیل. ٹھیک ہے کی کو اسٹریچ کریں گے 4 دین لام کو مرج کر دیجیے گا تو یہ آپ کی مد الجائز سوری مد العارض للسکون بن جائے گی. ٹھیک ہے چلیے جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. آج کس کی باری ہے پڑھنے کی؟ کس کی باری ہے؟ شاباش ماشاء اللہ بارک اللہ. سسٹر اسماء اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے. آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ جوائن کیا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے بس یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی علم حاصل کریں ہمارے لیے علم نافع بنا دینا, ہمارے لیے بابرکت بنا دے. اللہم آمین. اور یہ بہت آسان سا ہے, اس میں کوئی پریشر نہیں ہے, اپنے پیس پہ آپ کرتے ہیں. اور الحمدللہ آج یہ بہنوں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی. لیکن کوئی بھی دیکھیے اس قرآن کی نور سے کوئی محروم نہیں ہے. اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. جہاں ہم نے سیکھا تو وہ بہنیں جو جاب کرتی ہیں, وہ بہنیں جو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتی, تو وہ 1 گھنٹہ دے دیں, 2 گھنٹہ دے گئے, کچھ تو ان کی زندگی میں آئے گا نا. لیکن الحمدللہ اللہ بس ہمیں علم نافع سکھا دے نا, نفع مند علم جو ہمارے لیے بھی اور ہم دوسروں کے لیے بھی نفع مند بن جائے. بارک اللہ آپ کا نام مبارک کری. چلیے انشاءاللہ آپ میں سے کوئی پڑھے گا آج انشاءاللہ؟ میں پڑھ لیتی ہوں سسٹر فاطمہ. چلے سسٹر نمبر رابعہ کہہ رہی کون؟ چلیے ایک ہی کوئی 2 پڑھ لیں. چلیے نیکسٹ آیت اور ایک آیت. ٹھیک ہے سسٹر اسما سے بھی پڑھوا سکتے ہیں ہم کیونکہ ایز اے نیو اسٹوڈنٹ ہم نے جوائن کیا ہے. تو امبر آپ پڑھ لیں, سسٹر اسما آپ پڑھ لیں. اسما تو ابھی نہیں آئی ہیں, پریشان ہوں گی کہ پہلے دن پڑھا دیا. میرے خیال سے ان کو آفٹر دیتے ہیں آپ, اگر آپ میرے خیال سے پہلی دفعہ آتے ہیں نا انسان تھوڑا نروس ہو جاتا ہے. تو اسما کو چلو جیسے ان سے پوچھ لیجیے, ان کی اگر مرضی ہوگی تو وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے سسٹر امبر آپ شروع کیجیے انشاءاللہ. جی. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ماشاء اللہ بارک اللہ امبر. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کون کرے گا؟ جی عافیہ آپ ہیں انشاءاللہ. یہ انہوں نے جب فعبدو پہ وقت کیا ہوں. تھا تو وہ اسٹریچ نہیں کیا تھا نا, مد العارض نہیں بنایا تھا, وہ فعبدو کر کے وقت ہو گیا تھا. واو بھول گئی نا درمیان سے, ان کو نہیں سمجھ اوکے آتا پڑھتے وقت نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں ہاں اسی ہاں وجہ ہاں سے. مد العارض ہے نا. ہاں اور شیئیوں میں مجھے تھوڑی سی کسرہ کی باریکی تھوڑی سی کم لگی تھی نا, ہاں شیئیوں لگا تھا وہ. بارک اللہ. لاسٹ والا رائٹ پہلا تک واؤ. لاسٹ ہاں میں شیئیوں انشاءاللہ ای ٹھیک ہے. ہے نا, کسرہ کی باریکی تھوڑی سی بہت. بارک اللہ. شیء وکیل. اوکے انشاءاللہ. جزاک اللہ امبر بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے. جی اور کون پڑھے گا نیکسٹ؟ ایک اور پڑھ لیجیے جلدی سے انشاءاللہ, ٹائم ہمارے پاس. جی انشاءاللہ رابعہ. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رابعہ. ابھی روٹ ورڈز کرنے ہیں وہ کر لوں یا میں پڑھ لوں؟ نہیں آپ پڑھ لی پھر انشاءاللہ. میں تو بھول گئی تھی روٹ ورڈ, ابھی میں روٹ ورڈ کروا دیتی ہوں کوئکلی انشاءاللہ. جی لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ماشاء اللہ بارک اللہ. سسٹر رابعہ کون کریکٹ کرے گا رابعہ کو؟ جی کون کریکٹ کرے گا؟ چلیے اس کا مطلب رابعہ نے بہت اچھا پڑھا. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. چلیے رابعہ ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھا پڑھا. بارک اللہ فیک. تھوڑا سا جیسے آپ نے ہیوی کیا, تھوڑا سا صوت کو اور ہیوی کیجیے گا. ٹھیک ہے جیسے بارک اللہ. اوور آل یہ کہ ماشاء اللہ اچھا ہے. اسی طرح وہو اللطیف تو کو تھوڑا سا مور ہیوی کیجیے گا. اوور آل ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے وہی آکم آمین. انشاءاللہ سسٹر عائشی نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس صرف 2 لوگوں کو ہم لیتے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو لے لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ برکت دے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. نہیں میں صرف وہ پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہی, تو آپ نے مسٹیکس کہا تھا نا, وہ آپ نے الحمدللہ خود ہی کر دیا.
اچھا اچھا، نہیں نہیں، ہاں جی آپ کر لیں، عائشہ بتائیں نہیں نہیں آپ نے بتا دیا الحمدللہ، بس میں اس لیے ریز کیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، جی بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ ہم ایسا کرتے ہیں، موو آن ہو جاتے ہیں. ہاں روٹ وٹ رہ گئے تھے مجھ سے تو کوئکلی انشاءاللہ. اصل میں لاسٹ مجھے ذہن میں یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے کہ انسان عجولہ ہے نا، جلد بازی کرتا ہے. میں یہی سوچ رہی ہوں کہ میں اسی ذہن سے نکل گیا، اسی وجہ سے کہ آپ کو روٹ ورڈس تو کروا ہی نہیں، کہ آج آپ کو کلاس کو تھوڑا شارٹ کرنا چاہ رہی تھی تاکہ کل کی تیاری تھوڑی کر سکوں انشاءاللہ. تو اینی ہم انشاءاللہ روٹ ورڈ کو پہلے دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دعا کو بھی دیکھیں گے، اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے ٹائم دیا پڑھانے کا پڑھا کے، اور پھر انشاءاللہ آج آپ کی لاسٹ کلاس ہے تو انشاءاللہ پھر آپ نے جوائن کرنا ہے اس کو روٹ ورڈ کے لیے. ہاں میں انشاءاللہ آپ میں سے کون ہے جو ہینڈ ریز کر کے جلدی جلدی انشاءاللہ کوشش کر کے وہ روٹ ورڈ بتا دے؟ رابعہ آپ ریڈی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہے کروا. الحمد للہ، ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ سارے تو آپ کو آتے ہی ہیں، میں دیکھ رہی ہوں. اچھا تو دیری کوہو اس کا بتا دیجیے. دال را کیف. دال را اینڈ کاف، ٹھیک ہے الحمد للہ. آ جاتے ہیں بصائر. با صاد را. با صاد را، ٹھیک ہے. عمیہ. عین میم یا. عین میم یا، ٹھیک ہے. درست یہ بھی آتا ہی ہے آپ کو. اتبع. تا با عین. تا با عین، ٹھیک ہے. وعارض. عین را ضاد. عین را ضاد، ٹھیک ہے. نیکسٹ ناچیے سلائڈ کو پلٹیے گا، آگے لائیے گا انشاءاللہ. ہاں میرے پاس ابھی قرآن کھلا ہوا نہیں، ٹھیک ہے. اچھا آ جائیے. تصبو. سین با با. تین بابا، ٹھیک ہے. ابھی دیکھتی ہوں آگے. اور آئی تھنک انما ٹھیک ہے. افئیدتہم. فا عین دال. سوری فا. فا حمزہ دال. شاباش، ہاں ہاں. نہیں فؤاد، افیدہ، فؤاد، فا حمزہ دال. میں اس کو ڈبل چیک کرتی ہوں. افیدہ یہ جمع، فؤاد کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ میرے ذہن سے نکل رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو میں ڈبل چیک اب اس کو. جی جی چل بیک پہ بھی یہی ہے، فا حمزہ دال. ہاں میرے خیال سے یہی ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے، میں پھر بھی اس کو ڈبل چیک کروں گی. فا حمزہ دال، ٹھیک ہے. یعمہون. عین میم ہے. عین میم ہے، ٹھیک ہے. یعمہون، ٹھیک ہے الحمد للہ. بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ ہم اس کو یہیں پہ رکتے ہیں اور انشاءاللہ دعا کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگ نے کہاں تک یاد کر لیا تھا؟ دعا کر لی تھی آئی تھنک. ہاں آج یہ دعائیں آپ کو یاد ہے نا؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کس کس کو یاد ہے یہ دعا اور کس کو نہیں یاد ہے؟ سب کو یاد ہے نا؟ یہ ہم نے پہلے کی ہے، جو ہم نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اس سے پہلے جو اس میں بھی کیا ہوا ہے نا؟ سب کو یاد ہے. نیکسٹ آ جائیے. اللہم، جی سب کو یاد ہے الحمد للہ. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. کس کس کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ ٹائپ کیجیے جائیں، شاباش ٹائپ کیجیے. کس کو یاد ہے؟ جی سب کو یاد ہے، ٹھیک ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکا. یہ بھی یاد ہے نا؟ کیونکہ آپ اس کا ٹیسٹ دے چکے ہیں، یہ تو ہم نے میرے خیال سے لیے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے نا. ڈن اوکے ڈن، سب کو یاد ہے. تو پھر ہم اس کو نہیں، کیونکہ ہم اس کی پریکٹس بھی کر چکے ہیں، اس کی ٹیسٹ بھی آئی تھنک کہیں نہ کہیں دعائیں آئی ہیں نا. نیکسٹ کیا ہے اس کے بعد؟ ایک سیکنڈ رک جائیے. آئی تھنک اس کے بعد دعا آتی ہے جی آئی تھنک اس کے بعد ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین. یہ آپ نے کیا ہوا ہے؟ یہ دعا کس کس کو یاد ہے؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. کس کس کو یاد ہے یہ دعا؟ آپ نے کیا ہوا ہے لیکن دوبارہ کر لیتے ہیں، اس کی اچھا ورڈنگ تھوڑے سے مکس اپ ہو گئے ہیں.
ٹھیک ہے ہاں، یا یہ بھی اگر یہ بھی دعا نہیں ہے تو کم سے کم جو وہ ہے نا یا حیو یا قیوم، سیم ہی دعا ہے نا، آلموسٹ سیم دعا، تھوڑا سا جی الفاظ کا فرق ہے لیکن ایک ہی چیز کا مطلب جو اینڈنگ ہے وہ ایک ہی چیز کی ہے نا، کہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا اور ہم تو سے تیری رحمت کے امیدوار ہیں نا، تو کہنے کا مقصد ہے آلموسٹ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے اور تیرے سوا لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا، تو انشاءاللہ اگر کسی وجہ سے آپ نہیں یاد کر پا رہی یہ دعا، تو اگر آپ کو یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا استغیث والی یاد ہے تو وہ بھی انشاءاللہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ رحمت کا سوال کریں۔ چلیے انشاءاللہ آپ کے اس کو یاد کر لیجیے گا کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ ہے اس کو کتاب کو کمپلیٹ کرنا، تو انشاءاللہ دعا نمبر 9 پہ چلتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہم اے اللہ رحمتہ کا یعنی رحمت تیری جو رحمت ہے، ارجو، ارجو کا مطلب جیسے ہوتا ہے نا امیدوار ہونا، جیسے کسی چیز کی امید رکھ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تو نہیں تکلنی، مطلب جیسے کہتے ہیں نا الا نفسی طرفات، یعنی مجھے حوالے کرنا نا، میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، طرفت عین، آنکھ جیسے کہتے ہیں نا جھپکنا، کہتے ہیں آنکھوں کا جھپکنا، آنکھ جھپکتے، و اصلح اور اصلاح کر دے میری شانی، شانی کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر طرح سے میری اصلاح کر دے، میرے سارے کام سنوار دے، یعنی کوئی اینگل رہ نہ جائے، اور پھر کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت، تیرے سوا جو ہے کوئی معبود نہیں ہے نا، تو بہت پیاری دعا ہے۔ دیکھیے اب اس میں دو چیزیں بہت اہم ہے نا، ایک تو یہ کہ آپ اللہ سے جہاں رحمت کا سوال کر رہے ہیں ہے نا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرے۔ آج جو ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ایک شیطان اور ایک ہمارا اپنا نفس ہے نا، تو الحمدللہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی، ہماری کچھ سیکنڈز کے بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کر، اور پھر انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتا ہے تو پھر انسان نفس کی جو شرارتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے نا، تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ دل پر بوجھ بنتا ہے، اور پھر بوجھ بنتا ہے تو انسان مزید اللہ تعالیٰ مطلب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مزید جسے کہا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے نا امید ہوتا ہے، تو اس لیے انسان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے سب حالات سنوار دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کی اصلاح کرنے والا ہے، آپ کے حالات کو درست کرنے والا ہے نا، تو کتنی پاورفل دعا ہے کہ جہاں آپ اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کر رہی ہیں وہاں اپنے نفس کی کمپلین کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا نفس تو ہے ہی شریر، میرا نفس تو ہے ہی گناہ گار، میرا نفس تو ہے بہت کمزور، تو تم مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جسے کہا جائے نفس کے اندر اسپیشلی دل جو انسان کا ہے نا، اور یہ جو دل انسان کا مسلسل جسے کہا جائے آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، یعنی ایک کہنے چاہیے ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی دل میں، کبھی ہوتا ہے آپ کا جتنا بھی دل چاہ رہا ہے پڑھانے کا مگر آپ کا دل ہی نہیں حاضر ہے، آپ پڑھنے بیٹھے ہیں، آپ کا دل کسی اور جسے کہا جائے چیز کے اندر گم ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی بات ہے نا، تو اصل بات ہے ہم سب کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹھی میں ہے نا، تو اصل بات ہے کہ جب بھی کبھی اس طرح کی مطلب کیفیت ہو کہ انسان کا کسی چیز میں دل ہی نہیں لگ رہا، اور انسان جو ہے طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہے، پریشان ہے، اب دیکھیے اللہ نہ کرے کوئی اچانک سے ڈیزاسٹرز آ جائے، کوئی اچانک سے پریشانی آ جائے، وہ اچھا خاصی آپ کی روٹین کو خراب کر دیتی ہے نا، اور آپ ایک نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اسٹک ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا، اور ایسے موقع پر جو شیطان کا جو ایک پرووک ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مختلف طرح کے جسے کہا جائے وسوسے ڈالتا ہے، پریشانیوں کے بارے میں بہت ہیوج کر کے دکھاتا ہے، پھر انسان کیا ہوتا ہے، انسان ایسے موقع پر جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے فوراً اس دعا کا دامن ہاتھ سے تھامتا ہے نا، کہ میں کیوں نہ اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھوں اس موقع پر، اور اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے نہ کروں، بنا نفس تو آپ کو پھر وہی بات ہے کہ کیا مطلب وہ حال کر کے چھوڑے گا جو ہمیں پتہ ہے نا کہ نفس امارہ آلویز برائی کا حکم دیتا ہے، ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں شیطان کی ٹیکٹک کیسے ہوتی ہے کہ جیسے کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے نا، نیکی کا کام کرتے کرتے پھر کہتا ہے کہ تم اتنی نیکی کا کام کر رہے ہو، تم تو اتنے گناہ گار تھے، تم نے تو اتنا کچھ کیا، اتنے کچھ گناہ کے کام کیے، اب تم نیکی کرنے چلو، اس طرح سے کہتے 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 انسان کو اتنا پرووک کرتا ہے کہ انسان پھر کہتا ہے کہ جب میری دعا قبول ہی نہیں ہونی، میں نے تو اتنے گناہ کیے ہوئے، اب میں جو نیکی کر رہا ہوں اس کا کوئی حاصل ہی نہیں ہے، انسان دوبارہ گناہ کی زندگی کے اندر واپس چلے جاتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہ کیجیے کہ اللہ نہ کرے کبھی گناہ ہو، اور ایسا نہیں ہوگا کہ ہم میں سے کسی سے گناہ نہیں ہوں گے، کوئی بھی بڑا
سے بڑا عالم ہو، فقیہ ہو، متقی ہو، ہر انسان سے کل آدم، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو تواب ہے، التواب، یعنی توبہ کرنے والے، ریپنٹ کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ تو وہی بات ہے کہ کبھی بھی یہ خیال نہ آئے کہ میں تو پڑھاتی ہوں تو مجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی، اٹھتے بیٹھتے غلطی ہوگی، لیکن اس کا احساس ہو جانا، اللہ کی طرف ریپینٹ ہو جانا، یہ بہت بڑی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہی تو کہتے ہیں، لا الہ الا انت، ہے ہی نہیں کوئی تیرے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ تیرے سوا جب کوئی معبود نہیں ہے تو میرے حالات کون سنوارے گا، میری زندگی کون بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ہی بنائے گا نا، ٹھیک ہے۔ چلیے انشاءاللہ اس دعا کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو مانگنے کے الفاظ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت۔ اللہ تعالیٰ، اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، یا تیری رحمت کی امیدوار ہوں، بس کیا کر، پلک جھپکنے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سارے حالات سنوار دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انسان کیسے اللہ تعالیٰ سے بندگی کے مطلب کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تو میرا خالق ہے نا، تو میرے جسے کہا جائے معبود ہے، تو میرا کریٹر ہے، تو تیرے سوا کون ہے کہ جو کہ میری حالات کو درست کر سکتا ہے نا۔ چلیے اب انشاءاللہ جو بھی گناہ انسان دنیا میں کرتا ہے اس کو سوچئے، ہے نا، اور پھر اللہ سے رحمت کا سوال کیجئے، اور سوچ کے کیجئے کہ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اب ہم اس کو دعا کو پڑھیں گے مانگنے کے انداز میں، کہ اللہ سے مانگ کے مریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین وأصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اور یہاں پہ دیکھیے گا آپ کی مرضی، آپ 2 کاؤنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں دعا کے اندر۔ یہاں پہ دیکھیے گا تاکیلی 2 کاؤنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ 4 کاؤنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ عموماً ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم 2 کاؤنٹ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں نا، جیسے ہم جب مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن جو رول ہے مد الجائز منفصل کا، تو اس کے مطابق 2 4 آپ 4 to 5 کاؤنٹ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس کو دیکھ لیجیے گا۔ چلیے جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ہم انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں۔ اللہم بارک لی فی اوقاتی، امین۔ انشاءاللہ آپ نے بھیجنا ہے، اور ہم انشاءاللہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جس چیز کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بدیع السماوات ہے نا، آسمان و زمین کا جسے کہا جائے پیدا کرنے والا نئے سرے سے نا، اور اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی جبکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، لم تکن لہ صاحبہ، ہے نا، اور کیا وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے تو وہ آف کورس جب ہر چیز کو وہ پیدا کرنے والا تو کیسے اس کی اولاد ہو سکتی ہے، کیسے اس کی بیوی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب اسی بات کو لے کے مزید اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ سورہ الانعام خالص توحید عقیدہ کو درست کرتی ہے۔ جو لوگ عقیدہ درست کرنا چاہتے ہیں صرف اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، انتہائی جسے کہا جائے خوبصورت سورہ توحید سے بھری ہوئی نا، ایک طرح سے سوالیہ انداز میں بار بار آپ نے دیکھا تھا آ رہے تھے نا، مسلسل کائنات کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا۔ تو آگے سے مزید اللہ تعالیٰ کہہ رہے ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء فاعبدوہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم کیا کرو، اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، وکیل ہے۔ یہاں یہ جو بات بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی، اس کی جسے کہا جائے الوہیت کی، کہ اللہ ہی صرف خالق ہے، جسے تمہارا جس کو تمہارا بھی علم ہے، اور تمہاری ضروریات کیا ہے، تمہاری کیا کیا ضروریات ہیں اس کو علم ہے، تمہاری حالات کا بھی وہی جاننے والا ہے، تمہاری عبادات کو اللہ ہی جاننے والا ہے، اور تمہاری محبت کا حق یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ جب اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پھر ہر قسم کی انسان
انسان عبادت کا رخ اس کی طرف پھیر دے اور اسی کے لیے عبادت کو خالص کرے، اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہو؟ اللہ کی رضا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اللہ کو رب مانیں۔ تو ربوبیت میں خاص کر دیکھیے، ایک ماں جو گھر میں جسے کہا جائے ایک گھر کی ملکہ ہوتی ہے نا، رب البیت جسے کہا جاتا ہے، تو ربوبیت کے اندر خاص کر دیکھیے اس کے اندر جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ یہ کہ صاحب اختیار کا ہونا، پھر یہ کہ وہ مدبر بھی ہے نا، تدبیر چلانے والا، پورا سسٹینر ہے، انتظام کرنے والا، پھر یہ کہ ہدایت دینا، پھر یہ کہ کنگ ہونا، بادشاہ ہونا، ملکیت کا بھی ہونا۔ بہت سارے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں نا کہ جو الحمدللہ اپنے طور پر ان کے پاس جسے کہا جائے کچھ اتھارٹی ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ کی نہیں ہوتی ہیں، ہر چیز میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو ربوبیت جس کا حق ہے تو پھر وہ تو ہمیشہ کا جسے کہا جائے ملکیت ہے نا۔ پھر یہ کہ لوگوں سے حکم منوانے کی بھی پوزیشن ہونا، بعض اوقات آپ ہوتے ہیں اگر آپ کسی اونچی پوسٹ پر ہیں اور آپ لیڈر ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں آپ کی بات مانی جائے، تو اصل بات ہے لوگوں سے حکم منوانے کی پوزیشن بھی ہونا، پھر ایسا نظام اور دین دینا کہ لوگ اجتماعی طور پر اس دین پر عمل کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ، اس کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم کیا کرو؟ اس کی عبادت کرو۔ کیونکہ اب کیوں عبادت ہے کیا کریں؟ کیونکہ اس کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد، عبادت کرو، وہ بے مثال خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی حفاظت کرتا ہے، اور خالق ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے لازمی؟ اللہ اکبر، کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی ملکیت رکھتا ہے، تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ رازق بھی ہے نا، یعنی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے الحمدللہ جو بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو رزق دیتا ہے اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کی تخلیق میں، اس کی ملکیت میں، اس کے رزاق ہونے میں نا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کا کیا فرض ہے کہ وہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، یہ نہ سوچے کہ نعوذ باللہ، مطلب ایک طرح سے جب انسان دنیاوی طور پر جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے تو بعض اوقات انسان دوسروں کو اس کا جسے کہا جائے مطلب اس کو سمجھتا ہے کہ ان کی توسط سے مجھے مل گیا نا۔ بعض اوقات کسی کو آپ چاہتے ہیں ریزیومے دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ذرا سا میرا ریزیومے دے دیجیے گا، جب جاب ہو جاتی ہے تو لوگ ان کے واہ واہ گن گاتے ہیں نا کہ آپ کی وجہ سے میری جاب ہو گئی، نہیں، اللہ رازق ہے۔ تو اصل بات ہے کہ انسان جو ہستی ہے نا اس کو بھلا دیتا ہے اللہ کی ذات کو، اور جو سامنے لوگ آپ کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ بہت زیادہ مرون منت بن جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے اللہ خالق جو ہے ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہی بادشاہ ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اسی کی ملکیت ہے، تو میں اور آپ کیا کریں؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، وہ تدبیر کرتا ہے، انتظام کرنے والا، اللہ ہر کام کو بنانے والا ہے۔ انسان کے لیے اللہ کی ذات سب سے بڑا سہارا ہے، اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی میں آنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل ہم یہی ٹاپک دیکھیں گے عباد الرحمن کا نا، کہ رحمان کے بندے، سرونٹ آف اللہ کون ہے، ورشپر آف اللہ کون ہے؟ تو انسان کو اللہ کی غلامی میں آنا چاہیے، اسی لیے کہ وہ علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ اپنی ہر تخلیق کا نگہبان ہے، نہ صرف نگہبان ہے بلکہ حفاظت کرنے والا، ان سب کو رزق دیتا ہے، ان کی جو بھی نیڈز ہے، ان کی خوراک ہے اس کو مہیا کرتا ہے، ان کے لیے ساری پلاننگ کرتا ہے، اور وہ اپنی قدرت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ وہ وکیل ہے، نگہبان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہنے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہو یدرکہ الابصار، اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بھی، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ انسانوں کی نگاہیں دیکھیں، رب کو نہیں دیکھ سکتی نا، ایک فانی وجود کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ادراک کر سکے۔ ہم سب تو فانی ہیں، ایک دن ختم ہو جائیں گے، میں اور آپ رب کو پرسیو کر ہی نہیں سکتے، اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ اسے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بھی دیکھیں، اگر میں اور آپ ہم اگر کوئی بھی چیز سے کہا جائے کرتے تو ہم ڈپینڈنٹ ہیں کسی دوسرے چیز پر نا، تو اگر میں اور آپ کوئی بھی اپنی ذمہ داری دنیا میں پوری کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضروری نہیں کہ اللہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تب ہم اللہ کے بندے بنیں گے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ نگاہیں اس رب کو پا ہی نہیں سکتے۔ انسان نگاہوں سے رب کی نشانیاں تو
پا سکتا ہے، اس لیے اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محسوس صورت میں نظر نہیں آ سکتا۔ اللہ کی نشانیاں چاہے کائنات میں پھیلی ہوں، چاہے شریعت کی نشانیاں جو آپ کو جسے کہا جائے آپ کو اس کلام میں نظر آتی ہے، انسان اس کے ذریعے سے اپنے رب کو جان سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی عظمت، اس کا جو جلال ہے، اس کا کمال ہے، نگاہیں اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، نگاہیں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، اور لیکن انشاءاللہ آخرت میں ہم سب اس کو دیکھیں گے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انشاءاللہ اللہ کے ذن سے اور اس کے چہرے کا نظارہ کریں گے، اور پھر خوب خوب خوش ہوں گے نا۔ تو اصل بات ہے کہ بندوں کو خوف دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگرچہ ظاہری نگاہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یعنی میں اور آپ تو اللہ کو نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کی گرفت سے، اس کی نافرمانی سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اہل دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کسی دنیاوی وجود رکھنے والے شخص کو اس کا بیٹا قرار دیا جائے؟ اللہ اکبر، کتنی اسٹرانگ بات ہے کہ دنیا کی آنکھیں جب اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیاوی وجود رکھنے والے ہم لوگ جیسے لوگ ہیں وہ اللہ یعنی دنیاوی وجود رکھنے والے انسان کو جو ہے اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے؟ اللہ اکبر۔ تو آیت سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے ایمان والوں کی ماں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم ان 3 باتوں سے بھی ناواقف ہو؟ جو شخص بھی تم میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا، وہ جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے آیت یہی پڑھی، لا تدرکہ الابصار سے لے کر من وراء حجاب تک کی تلاوت کی، اور کہا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے یا پھر پردے کے پیچھے سے ہو۔ اور جو شخص تم سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی کل کی بات جانتے تھے، وہ بھی جھوٹا ہے، اس لیے کہ انہوں نے آیت وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یعنی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا کی تلاوت فرمائے۔ اور جو شخص تم میں سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی، وہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ تو اصل بات ہے کہ کوئی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا، اس کو پرسیو ہی نہیں کر سکتا، تو کیسے لوگ اللہ کے ساتھ یعنی جو دنیاوی انسان کو اللہ کا بیٹا مان لیتے ہیں، اس کے ساتھ ایسوسیٹ بنا لیتے ہیں، تو وہی بات ہے کہ نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر 5 باتیں فرمائیں کہ اللہ سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے، میزان عمل کو جھکاتا ہے اور بلند کرتا ہے، اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے، اور اس کا حجاب آگ ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی شعائیں جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچتی ہیں مخلوق کو جلا دیں۔ آپ کو یاد ہے نا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ کی تجلی کے لیے گئے تھے تو کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا تم دیکھو اس پہاڑ کی طرف، اگر تم اس کی کتاب لا سکو کہ تم مجھے دیکھ لو گے ورنہ نہیں، تو کیسے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، ہے نا؟ آپ کو یاد ہے نا ہم نے سورۃ البقرہ کے اس میں آپ کو بتایا تھا اس کی تفسیر کے اندر، تو اللہ یعنی اتنی شعائیں کہ انسان اس کی نگاہوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا، مخلوق کو جلا دے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ زیادتی نور کی وجہ سے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ سورۃ القیامہ، اللہم اجعلنا منہم۔ تو قیامت کے دن دیکھیں گے، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ آج جو لوگ بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، تو کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو دیدار کروائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جو نعمتیں جنت میں مل چکی ہیں ان سے زائد اور کچھ چاہیے تو بتلاؤ کہ ہم اور بھی تمہیں دے دیں۔ یہ لوگ عرض کریں گے یا اللہ، آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات دے دی، جنت میں داخل فرمایا، اس سے زیادہ ہم اور کیا چاہیں؟ اس وقت حجاب درمیان سے اٹھا دیا جائے گا اور سب کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے۔ اللہم انی اسألوک رضا بعد القضاء ونسألوک البرد العیش بعد الموت ونسألوک لذت النظر الى وجهک والشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداة مہتدین۔ اللہم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھ کر رب کو ماننے پر راضی ہے کہ نہیں۔ اور آپ دیکھیں ہوتے نا، ایک ظاہر نگاہ ہوتی ہے، ایک بصیرت کی نگاہ ہوتی ہے، جو شعور کی نگاہ کہہ لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ وہ بصیرت کی نگاہ سے انسان رب کو مانتا ہے کہ نہیں، یا بس اوپر سے بس کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن دل اور بالکل جسے کہا جائے مطلب اللہ کو مانتا ہی نہیں، بس ایسے ہی بس ایک کہنے کو سو کالڈ مسلمان ہے، لیکن نہ دل گواہی دیتا ہے نہ عمل سے اس بات کی جسے کہا جائے مزید کنفرم کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ باریک بین ہے، جس کے بارے میں اس کی نگاہیں پا لیتی کہ وہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اسی کو وہ جنتوں جیسی نعمتیں عطا کرے گا۔ جو بصیرت کی نگاہ سے رب کو مانتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہی ہے جو ہر ظاہر اور باطن کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آوازوں کو سنتا ہے، اس کی بصارت سے کوئی چیز بھی اوجھل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بصیرت کی آنکھ ہی اللہ تعالیٰ کو پا سکتی ہے۔ جو بصارت سے دیکھنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے محروم، جو بصارت سے نہیں دیکھتا نا، پھر وہ اللہ کو پہچاننے سے محروم رہ جاتا ہے، وہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ تو ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی اندر کی نگاہ کو کھولیں، بصیرت کی نگاہ کو کھولیں، تبھی میں اور آپ اپنے خالق کو پہچانیں گے، اس آیات کے ذریعے سے اور کائنات میں پہلی نشانیوں کے ذریعے سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک بین ہے۔ اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے اور ہمیشہ کی جنت میں پہنچاتا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنی بندوں پر ایسے حالات مقدر کر دیتا ہے جنہیں وہ ناپسند کرتے ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مگر وہ رب کریم جانتا ہے کہ ان کے کمال کے لیے کیسے حالات اور معاملات ان کے لیے درست ہے نا۔ بعض اوقات زندگی میں آپ کو بہت سارے حالات، بہت ساری ایسی تقدیر کے فیصلے جو پسند نہیں آتے، لیکن اس کو پتہ ہے وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ کے حالات، آپ کے معاملات کیسے درست ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور وہ نہایت باریک بین ہے، وہ باخبر ہے، وہ لطیف و کریم مومنوں کے ساتھ بے حد رحیم ہے۔ کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کی ہو، بس وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو خبردار کر دیا ہے کہ ان کی ہدایت اور گمراہی ان کی اپنی ذات کے لیے، اگر وہ آج اگر کچھ اچھا کریں گے تو خود ان کو فائدہ پہنچے گا، اور اگر برا کریں گے تو اس کا نقصان بھی انہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے بصیرت افروز دلیل آ گئی، چنانچہ جو بینائی سے کام لے گا تو اس کے اپنے نفس کے لیے، اور جو اندر رہا تو وہ اسی پر ہے، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں۔ بصائر سے مراد کتاب و سنت کے دلائل
دلائل بھی ہیں ابن کثیر کی روایت میں، اور بصائر سے مراد کیا ہے؟ دلائل اور نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ میں بیان کیا۔ اور بصیرت یعنی اللہ کا علم، قرآن انسان کو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تو جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے لیے بصیرت کی روشنی ہے۔ یعنی تمہارے پاس حق واضح کرنے والی جو آیات آ گئی ہیں نا، تو ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ تو اصل بات ہے فمن ابصر فلنفسہ، تو جو شخص اللہ کی دی ہوئی روشنی، ہدایت کی روشنی کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا رہا تو وہ بھی اسی پر ہے۔ یعنی روشنی ہوتے ہوئے بھی کون اندھا رہتا ہے؟ جو وہی کی روشنی کو دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لے، جی چرا لے، اللہ کی رہنمائی دیکھنا ہی نہ چاہے، بس وہی محروم رہے گا۔ آج بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو آپ قرآن مجید کے کلام کی دعوت دیتی ہیں، جگہ جگہ دورہ قرآن چل رہے ہیں، جگہ جگہ مختلف پروگرام چل رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو پہلے سے پڑھا ہوا ہے، ہم تو پہلے سے جانتے ہیں اور ہم تو بچپن سے ہی پڑھتے آئے ہیں۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص کو ریمائنڈر کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے ایمان کو ریوائول کرنا پڑتا ہے، اپنے ایمان کو مسلسل تجدید ایمان کرنا پڑتا ہے نا، تو پھر جاگے تبھی تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہم زینا بزینت الایمان، اللہ ہمارے ایمان کو مزین کر دے۔ کپڑے جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں نا، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وحی کا نور، یہ وحی کی روشنی، یہ بیسیکلی جیسے کہا جائے آپ کا تزکیہ کرتی ہے، آپ کے ایمان کو وہ روشنی دیتی ہے جس کے سائے میں آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں نا، یہ روشنی دیتی ہے۔ یہ اسی کو نظر آئے گا جو کھلی آنکھوں سے دیکھے، لیکن جو اندھا رہے گا وہی کی روشنی سے آنکھ بند کر لے تو پھر اس کو کوئی چیز جسے کہا جائے فائدہ نہیں دے سکتی۔ جو غور و فکر نہ کرے اور نہ ہی اللہ کی اطاعت کرے، نہ اس کی آنکھیں جھکے، اندھے پن کا نقصان کیا ہوگا؟ کہ خود اسی کو ہوگا جو اندھا رہا، اس نے غور و فکر نہیں کیا تو پھر وہ اندھا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 46، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التي فی الصدور، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جس سے وہ سنتے ہوں؟ بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ آج بھی سب سے بڑا مسئلہ دل کا ہے، دل اندھے ہو گئے، دل اتنی جسے کہا جائے مطلب مشغول ہو گئے کہ لمحے کے لیے بھی آپ کو اللہ سے بات کرنے کا بعض اوقات ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اتنے میکینیکل ہو گئے کہ ایک فیلنگز ہی نہیں آتی کہ ہم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ آنکھیں اندھی نہیں، دل اندھے ہیں، کہ جو سوچ و بچار ہی نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کی معرفتیں نہیں حاصل کرتے، اپنے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا اس پر راضی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان اتنا مصروف ہے، چاہے وہ اچھے کاموں میں یا برے کاموں میں لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ کب خیال آتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس سے باتیں کریں، اس کی معرفت لیں، اس کی معرفت کو جانیں، اس کی بزرگی کو دیکھیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ بتا دیا کہ آنکھیں نہیں اندھی ہیں، یہ دل اندھے ہوتے ہیں جو انسان کو شعور سے خالی کر دیتے ہیں، جو انسان کو ایک شعوری زندگی نہیں دیتے۔ ایک انسان ہے جس کے اندر شعور ہے نا، تو وہ ہر قدم شعور کے ساتھ اٹھاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کو پتہ ہے، اس کو اللہ کی طرف سے گائیڈ لائنس ملی ہوئی ہے، اس قرآن کی شکل میں، ان احادیث کی شکل میں۔ لیکن جو شعور سے خالی ہے، اس کا اٹھنا پینا بیٹھنا کھانا پینا سب جسے کہا جائے، جسے مطلب بے شعوری ہو جاتا ہے نا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو اصل بات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ جیسے کہا جائے بنی اسرائیل میں، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ جو ہدایت پاتا ہے تو اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے آپ پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ تو رسول اسی لیے آتے ہیں کہ تاکہ آپ کو جسے کہا جائے ایسی آیات سے انذار دیں، یعنی ایک طرح سے ڈرائیں تاکہ میں اور آپ اس انذار سے رک کے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کرے وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ انہیں بتا دیں کہ میں تمہارے اعمال
اعمال پر ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہوں، میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ مراد یہ کہ نظریں عطا کر کے، بصیرت کی روشنی دے کر، قرآن کا علم دے کر، اب اگر کوئی آنکھیں بند کرتا ہے تو تمہاری جو بصیرت کی جو نگرانی وہ میرے حصے میں نہیں ہے، میرے دائرے میں نہیں ہے، میں اس کا اختیار نہیں رکھتا، میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اصل بات ہے میرا جو فرض ہے وہی کو پہنچانا، سو میں نے پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہے اس پر نگران اللہ تعالیٰ نگران ہے، اللہ ہی حفیظ ہے، اللہ ہی دیکھنے والا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی جو دین کا کام کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے، سیکھتے سکھاتے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ کچھ بات سیکھیں تو اس کو پہنچا دیں آسان انداز سے نا، بہترین انداز سے۔ اور باقی یہ کہ ہمارا کام نہیں کہ کوئی عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کوئی پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، کسی کی زندگی کے اندر تبدیلی آ رہی کہ نہیں، نہیں، ہمارا کام ہے اس قرآن کے نور کو جہاں جہاں تک ہو سکے اللہ کے اذن سے پہنچا دیں۔ لیکن باقی نگرانی وہ ہمارا کام نہیں کہ باقی لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ سچائی کی تلاش میں ہیں نا، ان کے لیے دلائل یہ آیات ایمان لانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ جو لوگ ہدایت نہیں چاہتے، جو اللہ کی جو آیات کو کوئی جسے کہا جائے کوئی حیثیت نہیں دیتے، نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے ایک طرح سے مطلب ان تک یہ بات پہنچا دینا ہے، یعنی وہ یہ پکار ان کو سنجیدہ نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلَا يَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، یعنی تم نے علم حاصل کیا ہے اور پڑھا، اور کوئی چیز آپ کی طرف وحی نہیں کی گئی، یعنی ایک طرح سے یہ کہا جا رہا ہے آپ کی طرف تھوڑی وحی کی گئی۔ اہل مکہ گمان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو کوئی جو نصرانی ہے نا، نصرانی اور جبر ایک طرح سے تفسیر کے اندر آتا ہے جبر اور یسار، یہ دو نصرانی غلام تھے، وہ سکھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس بات کی وضاحت کر دی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نصرانی آپ کو سکھاتا ہے، آپ امی تھے نا، ان پڑھ تھے نا، آپ کی جو سورس تھا دین کا آپ کی ماں تھی، رائٹ؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو یہ لگتا تھا، یہ گمان کرتے تھے اہل مکہ کہ آپ کو جیسے نصرانی جو غلام ہے وہ سکھا کے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، ہم جانتے ہیں کہ یقیناً وہ کہتے ہیں کہ بے شک اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، جس آدمی کی طرف وہ غلط منسوب کرتے ہیں، اور اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ واضح عربی زبان ہے۔ دیکھیں کتنا جو لوگ اس طرح سے الزام لگاتے ہیں، تو دیکھیں نصرانی تو الگ زبان ہے نا، جسے کہا جائے وہ تو بالکل الگ ہے، اور یہاں پہ دیکھیے جو اللہ کے نبی کی زبان تھی وہ کیا تھی؟ عربی نے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بھی اس بات کو مینشن کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، جلد ہی اسے دوزخ میں داخل کروں گا، اور تمہیں کس نے خبر دی کہ وہ دوزخ کیا ہے؟ سورہ المدثر میں بھی آتا ہے ایسے لوگ جو اس طرح سے نبی کے بارے میں کہتے ہیں تو ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے تھے اہل مکہ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، انہو کا آخر میں بتایا جاتا ہے، اسی آیت کے آخر میں انہو کان غفور رحیما، انہوں نے کہا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اسے لکھوا رکھا ہے، جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے، بس وہی اس کو صبح شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ آپ کہہ دیں اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمان اور زمین کے راز جانتا ہے، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت ہے، آیت نمبر 4 to 6 سے لے کر، اسی لیے کہا جا رہا ہے وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں، جو حق مطلب جو علم رکھتے ہیں، کیونکہ جاہل جو ہے نا وہ قرآن حکیم کی آیات کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو واضح کر دیں، ان پر حق واضح کرتے ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں، جو اللہ کی معرفت جانتے ہیں، جو شعور کی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو مالک الملک مانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اسی کا پیچھا کریں جو آپ کے رب کی طرف سے
آپ پر وحی کی جا رही ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جو بھی ایمان والے ہیں، سب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کریں، آپ سب وحی کی پیروی کریں گے۔ وحی کیا ہے؟ وحی دو طرح کی نا، متلو اور غیر متلو۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ وحی متلو ڈائریکٹ قرآن مجید، اور وحی غیر متلو کیا ہے؟ احادیث۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وحی کی پیروی کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ وہی حق ہے، اور اس میں شک اور شبہ پیدا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مشرکین کو ایک طرف چھوڑ دیں اور کیا کریں، ان سے ٹرن اوے ہو جائیں، ان سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا یہ جو وحی ہے، وحی کی پیروی کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ دراصل ہدایت کی پیروی ہے۔ یاد رکھیے وحی سے مراد وحی کی ہدایت کی پیروی۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا ہی ہر ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے نا۔ آج میں اور آپ اگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کریں گے، سلنڈر نہیں کریں گے، تو پھر کیسے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں نا۔ تو اس اعتبار سے وحی کی پیروی سے مراد ہے اپنے آپ کو سلنڈر کرنا، اللہ کے سپرد دے دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور وحی کی پیروی سے یہ بھی مراد ہے کہ اپنی زندگی وحی الہی کے مطابق ڈھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی زندگی بھی اس کے مطابق درست کرنا، ان کو بھی اس طرح بلانا، اپنے ایکشن سے ان کو عملی نمونہ دینا تاکہ وہ بھی اس وحی کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا الہ الا ہوا، اس کے سوا تو کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ معبود ہونے کا حق صرف اللہ کا ہے۔ تو اخلاص کیا ہو؟ عبادت کے اندر اخلاص صرف اللہ کے لیے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے نا، وہی رات کو یعنی رات کو بیسیکلی سکون میں بنانے والا، یعنی رات آپ کو آرام دیتی ہے نا، اور سورج اور چاند کو اپنے حساب سے وہ چلانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کیا کریں، مشرکوں سے کنارہ کشی، ان سے منہ موڑ لیں۔ ان مشرک جو دعوت حق کا انکار کر رہے ہیں نا، اور اپنے انکار کو ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں۔ اب آپ کیا کیجئے، ایسے موقع پر دعوت دینے والے کے دل میں وہ کیا خیال ڈالتے ہیں کہ جس طرح سے یعنی ایک طرح سے شک و شبہ پیدا کرتے تھے تاکہ لوگ اس دعوت کی طرف نہ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب ان سے تعلقات بدل لیں، ان سے منہ موڑ لیں، مشرکوں کو بس معاف کر دو، ان کی ایذا برداشت کر لو۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ بعد میں یہ حکم آنے کے بعد جب ایک اور آیت انشاءاللہ اب آگے پڑھیں گے، اقتلوا مشرکین کو قتل کرو، تو پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ یہ ابن عباس کا قول تھا اس آیت کے حوالے سے۔ پھر آگے دیکھیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تمہیں مشرکوں پر نگہبان نہیں بنایا گیا، تمہیں مشرکوں پر مختار نہیں بنایا گیا۔ ابن عباس کا قول ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت کے لیے جمع کر دیتا، لیکن یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ جو شرک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نہیں روکا، جو کفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نہیں روکا، جو منافقت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نہیں روکا، کیونکہ یہ نہیں کہ اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی یعنی کہنے کا مطلب ہے کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کروا نہیں رہا، لیکن ہاں اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، اور آزادی دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی روکا نہیں ہے اس آزادی کے اندر کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شرک بھی کرتا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کر تو وہ خود شرک رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا کہ کوئی، اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں روکا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ تو اصل بات ہے کہ اللہ کروا نہیں رہا، لیکن اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے سارے کام اس دنیا میں ہوتے ہیں نا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آزادی نہیں دی ہوتی اس دنیا میں تو پھر جیسے فرشتے ہیں، اور جیسے کہا جائے جو فرشتے ہیں وہ اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، مراد ہے کہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کی آزادی دی ہے، چوائس کی آزادی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ جو کرتا ہے، دیکھ کون ہے جو بن دیکھے اللہ کو مان کر اس کی دی ہوئی طرف سے ہدایت وحی کی پیروی کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ مشرکوں ہی کی فکر کرتے رہنا دائی کے لیے مناسب نہیں ہوتا، اسی لیے کہ یہ کیوں نہیں ایمان لا رہی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے اعراض کا حکم دیا۔ دیکھیے ایک دعوت دینے والا جب اپنی جسے کہا جائے اپنے آپ کو مختلف طرح کی جو اس کی سرگرمی ہے اس سے
سے انحراف کرنے والوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے تو یہ بھول جاتا ہے کہ دعوت کے لیے ان کے دل کھولیں گے نہیں کھولیں گے۔ یعنی اگر آپ کسی کو دعوت دیتی ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی دعوت دوسرے کے دل کو کھولے نا۔ تو اصل بات ہے کہ جب آپ اتنا ٹائم یہاں پہ لگائیں گے تو پھر آپ باقی جو دین کا کام ہے وہ کیسے کریں گے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے اور بلا وجہ میں ان پہ اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان سے کیا کیجیے، اعراض کا حکم دیا گیا۔ جب کوئی نہیں مانتا اچھے طریقے سے، بات سمجھ نہیں آتی، وہی الہی کی باتیں ان کے اندر گھر نہیں کرتی، تو کیا کیجیے، ان سے ٹرن اوے ہو جائیے۔ اور آپ کو ان کے اعمال کے لیے نگران نہیں بنایا گیا کہ آپ انہیں ان کے جرائم پر پکڑیں، یہ اللہ کا کام ہے نا۔ اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے اقوال اور افعال اور ان کی جسے کہا جائے دیگر جو بھی کام ہے ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، بس آپ نصیحت کریں، یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں اگر اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں تو واقعتاً ہم آپ کو اٹھا لیں، تو بلا شبہ آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ ہم اکثر لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کر دیتے ہیں، حساب لینا اللہ کا کام ہے۔ آپ نے دین کا کام آپ کو پتہ چلا، آپ نے آگے پہنچا دیا، اب آپ کا نہیں کام ہے کہ آپ ان پہ نگران محافظ بن کے ان کے سر پہ کھڑی ہو جائیں، نہیں، آپ کا کام ہے کیا، آپ کا کام مزید آگے جو کام کرنے کا وہ کرنا اور اللہ کے ذمہ چھوڑ دیجیے ان کی اکاؤنٹیبلٹی، یعنی آپ ان کے رزق پر نگران نہیں ہیں، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ان پر مامور ہو جائیں اور بس انہیں کے پیچھے لگے رہیں، نہیں، ہمارے نبی کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ انسانوں کے اعمال کو دیکھیں، ان کے اقوال کا ریکارڈ رکھیں، نہ ہم میں سے کسی کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچا دینا، باقی کیا ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ دعوت کا اصل مقصد بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے۔ سب سے پہلے دیکھیے یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ دعوت کا کہ کیا کرو کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑو۔ جس وقت ایک دائی بد کلامی کرتا ہے نا، برا بولتا ہے یعنی کسی کے برے رویے پر، تو اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ ایک طرح سے مشتعل ہو جاتے ہیں اور پھر نعوذ باللہ سم ٹائم وہ انسان کو نہیں اللہ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، دین کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اور اس طرح سے دعوت اور جو مطلب جو ایک طرح سے دین کا جو کام ہے تو وہ ایک طرح سے بیچ میں ہی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو ایک طرح سے ہدایت کی جا رہی ہے کہ کیا کرو، جب بھی تم دین کا کام کرو تم اپنا کام کرو کہ کام مطلب پیغام کو پہنچا دو، اور اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو اس آیت کریمہ میں مومنوں کو اللہ کے ساتھ ایک طرح سے مطلب ایک سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان کی تربیت کی جا رہی ہے نا، ان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ ظلم و زیادتی سے بغیر علم کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ مراد یہ کہ جب آپ کسی کے الہ کو بلا کریں گے، مشرکین کے الہ کو برا کہیں گے تو وہ مشتعل ہو جائیں گے، وہ کیا ہوگا، بغیر علم کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے جلال و کمال کو جانتے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو گالی نہیں دیتے نا، لیکن چونکہ ہر کوئی اپنے اپنے الہ کی پوچھتا ہے، جو جس کا الہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے آج مختلف طرح کے لوگ ہیں نا، کچھ کس کو پوچھتے ہیں، کوئی چاند کو پوچھتا ہے، کوئی آگ کو پوچھتا ہے، تو ایسے موقع پر اگر آپ ان کو دین کی طرف بلائیں گے، اس نور کی طرف بلائیں گے، اور اگر آپ کی بات جب ان کو دیں گے اور وہ آپ کی بات نہیں مانتے اور آپ آگے سے مباحثہ کریں گے، بحث کریں گے، بد کلامی کریں گے، تو اس طرح سے سامنے والا بھی اوفینڈ ہو کے آپ کے الہ کو برا کہے گا اور وہ بغیر علم کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی جب دین کا کام کرے اور اس انداز سے پیغام کو پہنچائے کہ سامنے والا ایک دم سے اوفینڈ ہو جائے اور جسے کہا جائے وہ کام چھوڑ دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کا عمل جو ہے وہ خوشنما بنا دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح پیدا
کیا کہ ہر شخص جو عمل کرتا ہے اسے اچھا سمجھ کر کرتا ہے، اگر وہ اچھا عمل کرتا ہے تو اسے بھی اچھا سمجھتا ہے، اور برا عمل کرتا ہے اسے بھی اچھا سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سارے اعمال کو دنیا تک ہی محدود سمجھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے یہ رائے قائم کرنا آسان ہو جاتا ہے نا، یعنی انسان جو کرتا ہے سمجھتا ہے کہ سب کچھ دنیا کے لیے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے خیر و شر کو ان کے لیے مزین کر دیا، یعنی جو کوئی اچھا کرتا ہے تو وہی بڑا خوبصورت دلکش لگتا ہے، بہت زیادہ جسے کہا جائے اٹریکٹیو لگتا ہے۔ اسی طرح کوئی شر بھی کرتا ہے نا تو اس کو بھی اچھا کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی اچھا عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خیر و شر کو ایک طرح سے مزین کر دیا۔ ثم الی ربہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ان اعمال کو دنیا کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے دنیا کے معاملہ نہ سمجھنا، تمہیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا تم کیسے عمل کرتے تھے۔ اس لیے کل آنے سے پہلے میں اور آپ آج کی فکر کریں، آج میں اور آپ کیسا عمل کر رہے ہیں نا، اور یاد رکھیے جو آج کریں گے کل وہی بیج بوئیں گے۔ آج اگر اچھا کیا ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل جسے کہا جائے اس مطلب کلام کی طرف ٹھوک دیا ہوگا، مرادے کے دل کے اندر یہ کلام گھر کر گیا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ اسی کے پیچھے بھاگیں گے اور اپنی فکر کریں گے، آج ہی کی فکر کریں گے انشاءاللہ، تو جیسی انشاءاللہ کوشش ہوگی انشاءاللہ ویسے ہی بدلا پائیں گے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی نا، اب انداز دیکھیں، مانا تو نہیں، پہلے تو بحث و مباحثہ کیا اور اب جو کچھ اچھا کر رہے ہیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، اب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ ضرور بضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیں یقیناً نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر جب نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اصل بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکذیب کرنے والے جو مشرک ہیں نا، وہ قسمیں کھاتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دلالت کرنے والی نشانی آ گئی تو وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ قرآن کیا نشانی نہیں تھا، یہ تو آپ کا معجزہ تھا نا، لیکن بات یہ کہ جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے نا وہ نہیں مانتے، وہ ایمان لانے کے لیے یہ بات نہیں کہتے تھے، ان کا مقصد تو کیا تھا؟ آیات کو، ہدایت کو ٹھکرانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزات اور دلائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی، لیکن معجزات آنے کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لایا کرتے۔ تو دلیل سے نہ ماننے والوں کے پاس اپنے دین پر اپنے دین پر قرار رہنے کے لیے آخری جو ایک ویپن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ لے آؤ، یعنی وہ اپنا دین نہیں چھوڑنا چاہتے نا، جو اب اجداد کا دین ہوتا ہے نا، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس دین کی طرف آؤ اور ان کو نہیں ماننا ہوتا تو آخر میں کہتے ہیں چلو بھئی کوئی معجزہ لے آؤ تو پھر ہم مان لیں گے۔ تو یہ بات ماننے کے لیے انہیں انکار کے جواز کے لیے بتا دیا کہ یہ بس ایک طرح سے انکار کرنا ہوتا ہے، یہ جواز پیش کر کے نا کہ تم معجزات لے کر آ جاؤ تو ہم تمہاری دعوت کو مان جائیں گے۔ انسان دلیل کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ جب وہ بات کو صحیح رخ سے دیکھنے کے بجائے اسے الٹے رخ سے دیکھتے ہیں نا تو وہ دلیل کی بات کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کے دین کو اہمیت دیتے ہیں اور جو وہی الہی ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور انسان اس وقت دلیل کی بات نہیں مانتا جب وہ دلیل کو رد کرنے کے لیے کچھ الفاظ بنا لیتا ہے یا کچھ الفاظ پا لیتا ہے، جیسے انہوں نے جسے کہا جائے دلیل کو کیوں نہیں مان رہے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ کوئی معجزہ لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے قل انما الآیات عند اللہ، معجزہ چاہیے نا، آپ کہتے ہیں یہ جو نشانیاں ہیں یہ تو اللہ کے پاس ہے، معجزات بھیجنا نہ بھیجنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں معجزات نہیں دکھا سکتا، معجزات بھیجنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ یہ کہہ کر توجہ انسان کی دلائی گئی کہ داعی کا جو کام ہوتا ہے، ایک جو لیڈر کا کام ہوتا ہے، ایک وائز کا جو کام ہوتا ہے، ایک نصیحت کرنے والے کا کام ہوتا ہے، معجزات کے ذریعے سے حق کی دعوت دینا نہیں ہے بلکہ دلیل کے ذریعے سے سامنے والے کو قائل کرنا ہے۔ اسی لیے داعی کو اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے۔ اب اگر کوئی دلیل کی بنیاد پر جو کہ قرآن و سنت ہے مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، وہ اپنی وہ جو کرے گا، اگر وہ اس پر اندھا ہی رہنا چاہتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تمہیں کیا خبر جب نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
وہ دل جو اللہ کی آیات سے، کائنات کی نشانات سے حق کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اپنے رب کی طرف دوڑ کر نہیں آتے، ایسے لوگ لا علاج ہیں۔ ایسے دلوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ یوں ہی اپنی سرکشی میں غرق رہیں گے۔ یہ ان کے جھٹلانے کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ لوگ معجزات آنے کے بعد بھی ایمان لانے والے نہ بنیں، یہ نہیں لائیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے۔ کیسے؟ کَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی بار ہم وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں یامہون بھٹکتے پھریں۔ یعنی جب ان پر حجت قائم ہو گئی اور وہ ایمان نہیں لائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم انہیں عذاب دیں گے اور ان کے دلوں کو حق سے پھیر کر خود ان کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو جائیں گے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ان کو پھر نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَنَذَرُهُمْ، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ کیا کریں؟ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ جو لوگ سرکشی کی نفسیات رکھتے ہیں نا، ہر حال میں اپنے آپ کو اونچا کر کے رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ دعوت دینے والا کیا کرتا ہے؟ شروع میں جب حق کا پیغام دیتا ہے تو اپنے ماحول میں اجنبی ہوتا ہے، اس کا ساتھ دینا دراصل اپنے آپ کو اس مقام و مرتبے سے گزارنا ہوتا ہے۔ یعنی مراد ہے کہ لوگوں کی جو سرکشی کی نفسیات ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پیغام کو دینا ہوتا ہے، پیغام کو دینا مطلب پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل بات ہے کہ یہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ جب انسان ہر بات کو صحیح رخ سے دیکھنے کے بجائے غلط اینگل سے دیکھتا ہے تو انکار کے لیے اس کے لیے کئی راستے بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، کچھ ہوتے پازیٹیو تھنک کرنا، کچھ ہوتے نیگیٹو۔ ہر بات کو اپنے بچوں میں دیکھیے، اپنے ہسبینڈ کو دیکھیے، اپنے گھر والوں میں دیکھیے، کچھ ہوتے ہیں کہ بات کو ہر بات پازیٹیو لیں گے، لیکن کوئی بچہ ہے کہ ہر بات ہی نیگیٹو لیتا ہے۔ تو اصل بات یہ کہ آپ اگر اس کو خیر کی طرف بھی بلاتے ہیں تو اس خیر خواہی کو جسے کہا جائے سمجھتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے مجھ پہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے جب انسان ہر بات کو صحیح رخ سے دیکھنے کے بجائے غلط رخ سے دیکھتا ہے تو انکار کے لیے راستہ نکال لیتا ہے۔ یہ راستہ دلوں کے پھیرنے اور نگاہوں کے پھر جانے کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ انکار کرتے ہیں نا تو پھر آپ کے دل اور نگاہیں سب پھر جاتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابتدا انسان کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دل سے پھرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو حق سے پھیر دیتے ہیں۔ وہ نگاہیں ہٹا دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں۔ پھر لوگ اسی طرح ایمان نہیں لاتے جیسے پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی سرکشی میں پھر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور انسان پھر پتہ نہیں کتنی دور سرکشی میں نکل جاتا ہے۔ اصل بات ہے ہم سب کے دل اللہ کی مٹھی میں ہے۔ کثرت سے دعا پڑھا کیجیے، کب انسان کا دل بہک جائے، کب انسان اتنی جو آپ کو پتہ ہے کتنی مطلب فتنے ہیں آج کے دور میں، ایک کے بعد ایک فتنہ، ایک کے بعد ایک فتنہ، ہر جگہ، ہر کہنے کا مقصد ہے علم کے میدان میں بھی اتنے فتنے ہیں، دنیا میں بھی اتنے فتنے ہیں نا۔ تو ایسے موقع پر انسان بس اللہ کی طرف نگاہ لگائے اور اللہ سے دعا کرے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں اللہم یا مصرف الابصار، یعنی نگاہوں کو پھیرنے والے، ثبت ابصارها علی دینک، اللہ ہماری نگاہوں کا یا ثبت ابصارنا، ہماری نگاہوں کو جسے کہا جائے اپنی دین کی طرف پھیر دے۔ اس طرح سے بھی جسے کہا جائے دعا آتی ہے۔ تو بس دعا کیجئے کہ جن کو نہیں ماننا تو وہ نہیں مانیں گے، لیکن میرے اور آپ کے سامنے بہت واضح دلائل ہے نا اللہ تعالیٰ کی توحید کے، اس کو وحدہ لا شریک ماننے کے نا۔ اور اگر کوئی اگر نہیں کرتا تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس کا وبال کوئی اندھا رہتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور اگر کوئی اچھا کرتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تو اس کا جسے کہا جائے مطلب اس کا فائدہ بھی اسی انسان کو ہوگا جو اچھا کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکشی سے بچا کر ہمارے دلوں کو مقلب القلوب بنا دے، مطلب ہمارے دلوں کو قلب مطمئن بنا دے، قلب مطمئن قلب منیب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دے۔
जज़ाक अल्लाहु खैर, बारक अल्लाहु फ़िक। इंशाअल्लाह हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अब आपकी इंशाअल्लाह ब्रेक है और आपकी जो क्लासेस इंशाअल्लाह रिज्यूम होंगी वो 1 मई पे इंशाअल्लाह, ठीक है? आपकी ईद ब्रेक के बाद एक और ब्रेक है, तो मैंने ये सोचा कि आप लोग थोड़ा-सा फ्रेश अप हो जाएँगे, थोड़ा-सा इंशाअल्लाह, लेकिन आपने 1 मई से फिर दोबारा जॉइन करना है। मीनवाइल इंशाअल्लाह कल से मैंने आपको बताया कि हमारा जैसे खाजा सेलेक्टेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान मजीद है, तो आपने इंशाअल्लाह उसको जॉइन करना है। आपको 10 से लेकर 11:30 जस्ट 1 एंड हाफ आवर का सेशन है और हम थोड़ी आयात करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा उस पे गौर व फ़िक्र करें। अब वो इतनी खूबसूरत क्वालिटीज़ हैं कि अल्लाह से दुआ करेंगे बस ये महीना मुझे और आपको इबादुल रहमान बना दे। जब हम 1 महीने की ट्रेनिंग में बन जाएँगे ना, तो बाकी 11 महीने भी आप देखिएगा, अगर आपकी तड़प होगी तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको 11 महीने में भी आप रहमान के बंदे ही रहेंगे। तो अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए आसानी करे। सिस्टर्स आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, कोई भी गलती हो, कोई भी पढ़ाने में, बोलने में, बात करने में गलती हो तो प्लीज़ आप माफ़ कीजिएगा, दरगुज़र कीजिएगा। रमज़ान का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत कर दे और हमारी कहीं जो भी गलती होती है कहने में, बोलने में, सुनने में, अल्लाह ताला उससे दरगुज़र करे। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आपका 7 जुज़ कंप्लीट हुआ है, तो टेस्ट फ़ौरन आएगा। मैं इंशाअल्लाह मशवरा करके आपको ना टेस्ट भेजूँगी इंशाअल्लाह। तो आपका मेरे ख़्याल से सेकंड क्वार्टर या तक का हो चुका है, आई थिंक सो। मुझे लगता है कि सेकंड क्वार्टर तक आपका हो गया है, तो आपका थर्ड क्वार्टर इंशाअल्लाह और फोर्थ क्वार्टर रेडी होगा। तो क्वार्टर आप हुआ है, हुँ? जी, आप फर्स्ट क्वार्टर हुआ है अभी। अच्छा फर्स्ट हुआ है, हाँ। तो आपका फिर सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में इंशाल्लाह आपका खुलते ही कि जैसे 1 मई के बाद जो नेक्स्ट आप इसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट के बाद जो नेक्स्ट वाला है, आई थिंक जो वीक है उस पे आपका सेकंड क्वार्टर का टेस्ट होगा। आप या प्लीज़ उसको डाल दीजिएगा क्योंकि टाइम है ना अभी आपके पास और आपका कोई लंबा-चौड़ा तो वैसे तो कोई भी होमवर्क नहीं है। तो इंशाल्लाह प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर, टाइम के साथ आपने दे देना है। इल्ला ये कि किसी की कोई इमरजेंसी हो गई तो वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करके इंशाल्लाह जो आपकी 1 मई पे क्लास रिज़्यूम होगी उसके बाद वाला जो वीक है, इंशाल्लाह हम अपनी इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे ताकि साथ-साथ चलें। आपका 7 जस्ट कंप्लीट हुआ है। तो इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला वक़्त में बरकत दे, अल्लाह ताला बात को आसान अंदाज़ से कहने वाला बना दे। रमज़ान का महीना है, अपने साथ अपने लिए जहाँ मग़फ़िरत की दुआ करेगा, तमाम लोगों के लिए हम सब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह हमें बस इस रमज़ान में हमारी मग़फ़िरत कर दे और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो ना। चलिए इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। सब आ रहे हैं ना? आगे प्लीज़ लोगों को फ़ॉरवर्ड कर दीजिए, अगर आप कारपूलिंग कर लें या लोगों को ले आएँ। बाकी ये कि हमारा मतलब हमने तो फ्लायर जिसे कहा जाए आउट किया है, लाना तो अल्लाह ताला का काम है ना। तो मुझे उम्मीद है मेरी सारी प्यारी-प्यारी बहनें आएँगी और आपके चेहरे भी माशाल्लाह मुझे वही वो 2 साल पहले 3 साल पहले जब हम करते थे सबके फेसेस याद आ रहे हैं ना। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए इस सेशन को बेनिफिशियल बना दे। आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख़्याल रखिए। जज़ाकल्लाह ख़ैर, बारकल्लाहु फ़ीक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहुमा वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। आपने इंशाअल्लाह ग्रुप करना है, आप कर लें, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।